بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے جو جمعۃ المبارک کے دن یہ 5 کام کر لے تو اس پر جنت واجب ہو جاتی ہے۔ تو دیکھیں، جنت واجب ہو جانے والا عمل تو زندگی میں ایک بار تو لازمی کرے۔ سب سے پہلا کام کیا ہے کہ جمعہ کے دن روزہ رکھے، جمعہ پڑھے، اس کے بعد کسی مریض کی عیادت کرے۔ یہ 3 کام تو سب ہی کر سکتے ہیں۔ 2 کام ہے کہ نکاح میں شرکت کرے اور جنازے میں شرکت کرے۔ یہ 3 کام تو ایسے ہیں کہ جو مردوں کے ساتھ خاص ہے، اور اگر عورتیں بھی جمعۃ المبارک کے دن چند یہ کام ہیں اگر وہ کر لے تو ان کو بھی ان کا بہت اجر اور ثواب ملے گا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جمعۃ المبارک کے دن غسل فرمایا کرتے تھے، اچھا لباس پہنا کرتے تھے اور خوشبو لگایا کرتے تھے۔ جمعۃ المبارک کے دن ناخن تراشنا بھی سنت ہے۔ جمعۃ المبارک کے دن غسل کرنا بھی سنت ہے، اور جمعۃ المبارک کے دن کسی بھی مریض کی عیادت کرنا بھی آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ یہاں پر میں ایک اور بات بتاتی چلوں کہ جب بندہ نیت کر لیتا ہے تو رب عز و جل خود ہی سبب بنا دیتا ہے۔ ایک بار ایک مبلغ نے یہ سوچا کہ میں دوسروں کو تو یہ بیان کرتا رہتا ہوں، چلے ان پر میں خود بھی عمل کروں۔ تو اس نے روزہ رکھا، پھر جمعہ بھی پڑھا، تو کہیں ساتھ ہی کوئی شفا خانہ تھا، وہاں پر چلے گئے اور مریض کی عیادت بھی کر لی۔ اب چونکہ وہ مبلغ تھے تو انہوں نے نکاح پڑھانا تھا تو نکاح بھی پڑھایا۔ تو اس کے بعد کئی دوستوں احباب کو میسج کیا کہ کہیں پر کوئی جنازہ ہو تو مجھے بھی ضرور اس کی اطلاع دیجیے گا۔ تو کچھ ہی ٹائم کے بعد یعنی ظہر کے بعد عصر کے درمیان اس کو ایک میسج آتا ہے کہ یہاں ہمارے قریب میں ایک فوتگی ہوئی ہے، تو اس جنازے میں آپ بھی شرکت فرمائیں۔ تو جب وہ جنازے کے لیے پہنچے تو نماز عصر کا وقت ختم ہو چکا تھا اور لوگ نماز ادا کر کے مسجد سے باہر آ رہے تھے۔ تو اس نے بھی یہی سوچا کہ پہلے اب جنازے میں شرکت کر لوں، اس کے بعد نماز عصر ادا کروں گا۔ تو وہ بہت بڑے مبلغ ہونے کی وجہ سے اس کو سب جانتے تھے، تو لوگوں نے جب دیکھا تو بہت خوش ہوئے اور ان سے یہ کہا کہ نماز جنازہ بھی اب آپ ہی پڑھوائیں گے۔ تو یہاں پر ہمیں یہ پتہ چلا کہ جب بھی کوئی اچھی نیت ہم کر لیتے ہیں، کیونکہ حدیث مبارکہ میں ہے انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ تو جب ہم اچھی نیت کرتے ہیں تو رب عز و جل ہمیں اس نیت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما ہی دیتا ہے۔ محترم ناظرین، جمعہ کے دن صرف جمعہ کے لیے نیک اعمال نہیں بیان کیے گئے، جمعہ کے علاوہ بھی بہت سارے نیک اعمال جو ہیں وہ بیان کیے گئے ہیں۔ قرآن کی تلاوت، قبرستان کی زیارت، بلکہ حدیث مبارکہ میں فرمایا گیا کہ جمعہ کا دن وہ دن ہے کہ جس دن روحیں آتی ہیں یعنی گھروں کی طرف، ان میں ایک روز جمعہ بھی ہے۔ شب بارات ہو، شب قدر ہو، یہ ایسے مبارک ایام ہیں جن میں گھروں کی طرف روحیں لوٹتی ہیں اور وہ کہتی ہیں کہ ہمارے لیے کچھ صدقہ کرو۔ حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے کے دن والدین کی قبروں کی زیارت کر کے یا دونوں میں سے ایک کی قبر کی زیارت کر کے اور ان کی قبر پر سورۃ یاسین پڑھے تو یاسین کے جتنے حروف ہیں ان تمام حروف کے برابر اس کی مغفرت کی جائے گی۔ گویا وہ اتنی بار بخشش و مغفرت سے نوازا جائے گا۔ یہ بھی حدیث مبارکہ میں ہے کہ ہمیں بطور خاص جمعہ کے دن سورہ کاف کی تلاوت کرنے کا کہا گیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو جمعۃ المبارک کے دن سورۃ کاف پڑھے گا تو ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ کے درمیان اس کے لیے نور روشن ہوگا۔ سورۃ الدخان کی بھی فضیلتیں باقاعدہ حدیثوں میں موجود ہیں۔
رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بروز جمعہ یا شب جمعہ جو شخص سورۃ الدخان پڑھے، اللہ عز و جل اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنائے گا۔ اور ایک اور حدیث مبارکہ میں رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص رات کو سورۃ الدخان پڑھے تو صبح ہونے تک 70,000 فرشتے اس کے لیے استغفار کریں گے۔ تو ناظرین، جمعہ کے دن صرف اہتمام نہیں، جمعۃ المبارک کے دن نیکیاں بھی کرنی ہیں۔